بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ایک عید نماز کو پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے سیکھ لیا تو دونوں عیدوں کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا، کیونکہ دونوں عیدوں کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ عیدین میں 6 زائد تکبیریں واجب ہوتی ہیں، ان کا کہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام پہلے اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتا ہے، اس میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، اس میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر ہو گئی، جب تیسری تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر تو پھر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام اس میں قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین، یہ مکمل پڑھے گا۔ اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے گا تو سیدھا ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ پہلی رکعت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ باندھے گا، قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، اور اس کے بعد جب تکبیریں کہے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر امام کہے اللہ اکبر تو پھر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے۔ جب چوتھی تکبیر امام کہے اللہ اکبر تو سیدھا اپنے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے عید نماز کو ادا کرنے کا۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچا تو اس کو وہ کیسے ادا کرے۔ اب تاخیر ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں تکبیریں وہ پڑھ چکا، اس کے بعد آ کے کوئی مقتدی نماز کے اندر جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے۔ امام قرات کر رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ہاتھ باندھ کے 1 سیکنڈ کے لیے خاموش کھڑا ہو۔ اگر سبحانک اللہم پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امام رکوع کی طرف جانے کے قریب ہو، اندازہ یہ ہو، تو پھر سبحانک اللہم نہ پڑھے، بلکہ صرف تکبیر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ باندھے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ کھول دے، اللہ اکبر، ہاتھ کھول دے، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لے، امام کی قرات کو توجہ کے ساتھ سنے، یہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام رکوع میں جا چکا تھا، ایک مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہوتا ہے، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم، بس صرف سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہاتھ باندھے، اور پھر سیدھا رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں بجائے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے اس میں 3 مرتبہ وہی تکبیریں جو قیام کے اندر اس کے رہ چکی ہیں وہی ادا کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگرچہ ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائے، صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ اس نے کہہ لیا تو یہ اس کی تکبیریں ادا ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی اگر دوسری رکعت کے رکوع کے اندر شامل ہوا تب بھی یہی طریقہ ہے کہ دوسری رکعت کی جو تکبیریں اس کی رہ چکی ہیں تو ان کو ایسے ہی ادا کرے، یعنی رکوع کے اندر بجائے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ لے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں رکوع میں شامل ہوا تو اب اس نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے، تو پہلی رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا اور یہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہوتے ہی ہوئے پہلے یہ اپنی قرات مکمل کرے گا، یعنی سبحانک اللہم، اور پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر اس کے ساتھ سورت ملائے گا۔ آخر میں
اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا جائے۔ اس طریقے سے یہ اپنی جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے وہ ادا کرے گا۔ پھر بھی اگر کسی کو طریقہ سمجھنا ہو تو میں نیچے نمبر دے دوں گا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جان سکتے ہیں۔